بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے سبب آدم علیہ السلام اور حوا کو 10 طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ اول، ان پر غصہ اور عتاب ہوا۔ دوسرے، ان کو بالکل برہنہ کر دیا۔ تیسرے، ان کا جسم پہلے روشن اور سفید مانند ناخن کے مضبوط تھا، اب صرف ناخن اپنی رنگت پر رہے، باقی تمام جسم سیاہ اور سست کر دیا۔ چوتھے، اپنے جوار قرب اور اپنی نزدیکی سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ پانچویں، دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ چھٹے، آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی عداوت قائم کر دی۔ ساتویں، آدم علیہ السلام کے نام کے ساتھ لفظ خاطی یا گنہگار شامل کیا۔ آٹھویں، شیطان کو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم پر پورا تسلط دے دیا۔ نویں، دنیا کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قید خانہ بنایا۔ دسویں، قسم کے درد اور طرح طرح کی محنتیں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر مسلط کی۔ اس کے بعد خطاب آیا کہ اے حوا، تو کہاں ہے؟ حوا نے نہایت غمگین آواز میں جواب دیا کہ خداوندہ، میں بالکل برہنہ سخت شرمندگی کی حالت میں جنت کے فلاں مقام پر ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے حوا، یہ میری نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ حوا، تو نے کیوں ایسا کیا؟ جو تیری اور تیرے خاوند کی آبرو خاک میں ملی۔ حوا نے عرض کیا کہ مولا، مجھے خبر نہ تھی کہ تیری مخلوق میں تیری ذات پاک کی جھوٹی قسمیں کھانے والے بھی ہیں۔ خداوندہ، میں عزازیل کی جھوٹی قسموں کے دھوکے میں آ گئی۔ ارشاد ہوا کہ اچھا، میں نے تو تجھے اس کے بدلے میں 13 قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کیا، اور تیری وجہ سے قیامت تک کے لیے تیری بیویاں بھی انہی 13 تکالیف میں مبتلا ہوئیں۔ اول یہ کہ ان کی شرمگاہ میں نجاست یعنی خون حیض و نفاس رکھ دیا۔ دوسرے، حمل کے لیے 9 مہینے سے 11 مہینے تک کا بوجھ ان کے ذمہ ڈالا۔ تیسرے، ہر مرتبہ بچہ جننے کی تکلیف جو موت کے برابر ہے ان کے لیے مقرر کی۔ چوتھے، عدت کے 4.25 مہینے کی قید ان پر لازم کر دی۔ پانچویں، خاوند کی قید فرما برداری اور اس کی خدمت گزاری لازم کی۔ چھٹے، قبول کرنا اور طلاق دینا خاوند کے قبضے میں دیا۔ ساتویں، مرد کا پورا اور عورت کا آدھا حصہ مقرر کیا۔ آٹھویں، غیر محرم کو ساتھ لیے سفر کی ممانعت کی۔ نویں، عقل کو ناقص کیا، یعنی جہاں ایک مرد کی گواہی کفایت کرے وہاں 2 عورتوں کی گواہی کام دے گی۔ 10ویں، قضاءت و حکمت سے محروم کر دیا۔ 11ویں، نماز جمعہ اور جماعت سے محروم کیا۔ 12ویں، نبوت سے محروم کیا۔ 13ویں، دین ناقص کیا، یعنی ہر مہینے میں کچھ دنوں کے لیے نماز سے بھی الگ اور روزے سے بھی دور کر دیا۔